آج ماہ سفر میں 7 کالی مرچوں پر یا کہارو کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ جس گھر میں کر لیا جاتا ہے وہاں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کریم شام ہونے سے پہلے عطا فرماتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو شخص سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے دعا کرتا ہے، بتائی گئی جگہ پر یہ 7 کالی مرچیں رکھ لیتا ہے، اللہ پورے سال رزق اور دولت کی تنگی نہیں آنے دیتا۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج اگر ایک بار سفر کے پورے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ یا کہارو پڑھنے سے اگر آپ کے گھر سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو جو لوگ بے برکتی بے سکونی کا باعث سمجھتے ہیں، وہ سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا کہارو ایک غیبی موکل ہے۔ غیبی موکل کا مطلب ہے کہ ایسا طاقتور مجرب عمل جس سے کرنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اللہ کا کوئی نیک ولی کوئی بندہ آتا ہے، آپ کی ہر حاجت ہر مسئلے کا حل فرما دیتا ہے۔ جو شخص نظر بد کی وجہ سے پریشان ہے، جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے، پرانے سے پرانا جادو ہے، آج 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ جادو کروانے والے پر واپس پلٹ جائے۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میری دکان پر گاہک تک نہیں آتے، وہ 7 کالی مرچوں پر یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر 7 کالی مرچوں کو اپنی دکان دفتر کاروبار میں بتائی جگہ پر رکھنے کی دیر ہے۔ جب تک یہ 7 کالی مرچیں آپ کی دکان، آپ کے دفتر، آپ کے گھر، آپ کے کاروبار میں پڑی رہیں گی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دکان، آپ کے کاروبار، آپ کے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ 7 کالی مرچیں رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتی ہیں۔ یہ 7 کالی مرچوں پر یا کہارو پڑھنے کے بعد اگر آپ کے گھر میں دولت یا پیسہ نہ آئے تو مجھے جیل بھیج دینا۔ یہ سفر کا مہینہ آپ کے لیے رحمت والا برکت والا ثابت ہوگا۔ آپ نے صرف یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، باقی لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ جو بیٹی سمجھتی ہے کہ میرے رشتوں میں بندش ہے، بعض اوقات بیٹی کا رشتہ آتا ہے، بعض اوقات بندش سے رشتہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جس بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے یا رشتہ آتا ہے لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتے میں تاخیر ہو رہی ہے، بیٹی کی عمر گزر رہی ہے، میری وہ تمام بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ سفر میں 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ماں باپ بیٹی کے روشن نصیب کے لیے 7 کالی مرچوں پر یا کہارو لازمی پڑھیں۔ اپنے بچوں کے روزگار کے لیے 7 کالی مرچوں پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اللہ والو، یہ 7 کالی مرچیں تمام شیطانی، زمینی اور جادو جنات کے اثرات سے آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے کاروبار کو رب کی حفاظت میں رکھیں گی۔ ان 7 کالی مرچوں کو ہمارے گھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کالی مرچوں کا سالن بنا کر بھی اچھا بنتا ہے، اور پنجاب میں کالی مرچ بہت پسند کی جاتی ہے، بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ کالی مرچ شوگر کے مریض کے لیے بڑی بہتر ہے، بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بڑی بہتر ہے، اور بہت سی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کالی مرچ رجوع کرتے ہیں۔ آج کالی مرچ پر یا کہارو کا جو وظیفہ میں لے کر آیا ہوں یہ بہت آزمودہ عمل ہے، یہ بہت مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ یہ ماہ سفر کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے، ایک ایسا طاقتور عمل ہے، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جس شخص نے سفر کے مہینے، پورے مہینے میں کسی بھی دن ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 کالی مرچوں پر یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ گھر میں رزق اور دولت کی لہر بہر ہو جائے گی، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے کام نکل جائیں گے، آپ جس رکاوٹ، بندش، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ تمام طرح کی رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے۔ جو شخص سفر کے مہینے میں کامیابی سے ڈرتا ہے، نقصان سے ڈرتا ہے، پریشانیوں سے ڈرتا ہے، وہ 7 کالی مرچوں پر یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، آج جس نے اس موقع کو ضائع کر دیا وہ پورا سال پچھتائے گا۔ آپ نے 7 کالی مرچوں کو مٹھی میں رکھ کر یا کہارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔
7 کالی مرچوں کو مٹھی پر رکھ کر آپ نے یا کہارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا کہارو پڑھتے دوران رب کریم سے اپنی ناممکن حاجات کے لیے مانگیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج جس کو لگتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ رکاوٹیں، یہ بندشیں کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو سالوں سے اٹکا ہوا ہے، نیت کر کے بیٹھیں۔ یا کہارو کو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم نے چاہا یا کہارو کا یہ غیبی موکل آپ کی تمام مشکلات کا خاتمہ فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بعض اوقات آپ 7 کالی مرچوں پر یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کے قریب ایک غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے، آپ جو بھی مانگتے ہیں آپ کو فوراً مل جاتا ہے۔ اللہ والو، سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں کا اس خاص وظیفے کی فضیلت برکتیں بتانا شروع کروں، اس کے معجزات بتانا شروع کروں، اس کی طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جو شخص پریشان رہتا ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، جو شخص پریشان رہتا ہے کاروبار میں ترقی کی وجہ سے، غربت تنگ دستی پیچھا نہیں چھوڑتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں دیتے، آج یہ وظیفہ ایک بار کر کے دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، یہ سفر کے مہینے کا خاص اور شرطی عمل ہے۔ یہ 7 کالی مرچیں آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گی، آپ کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گی، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ مٹھی بند کر کے یا کہارو پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسرا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنی حاجت، اپنی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ کریم سے مانگتے چلے جانا ہے، اپنی حاجت کے لیے التجا کرتے جانا ہے۔ تیسرا، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ میں آپ کو 7 کالی مرچوں پر عمل کے بعد ان کالی مرچوں کو کہاں پر رکھنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، ایک ایک چیز بتانے والا ہوں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال میں ہیں، مسقط میں ہیں، جاپان میں ہیں، کسی بھی دنیا کے کونے میں ہیں، جب آپ کے ملک میں سفر کا مہینہ آ جائے، سفر کے مہینے میں پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے 7 کالی مرچیں لے کر یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگنا ہے، التجا کرنی ہے، انشاءاللہ جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کا وقت ملتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں آج اگر اس موقع کو آپ نے ضائع چھوڑا تو اس وظیفے کو چھوڑا تو پچھتاوا پورے سال کا ہوگا۔ دیکھ لیں کہ آپ اپنے حق میں کیا بہتر سمجھتے ہیں۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ اللہ کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا بھی کرائیں گے۔ وظیفہ کاٹ کر یا ویڈیو کو بگا کر دیکھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ کالی مرچیں ہر گھر میں موجود ہیں، اگر کسی کے گھر میں موجود نہیں تو وہ آسانی سے کسی بھی دکان سے آپ اس کالی مرچوں کو خرید سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، 7 کالی مرچیں گن کر اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنی ہے، مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ آپ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نہ تو آپ باتیں ہو رہی ہوں اور آپ عمل کر رہے ہیں، ایسے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ 7 کالی مرچیں سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کیجئے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔
فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں بیماری کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، مقروض ہوں، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، بے اولاد ہوں، اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اولاد کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے۔ تمام بندشوں کا واحد حل سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یا کہارو کا یہ عمل ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے، جو شخص بے اولاد ہے اولاد کے لیے نیت کرے، بے روزگار ہے روزگار کے لیے نیت کرے، رکاوٹوں بندشوں کا شکار ہے، اللہ کے سامنے نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 کالی مرچوں پر اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ جو شخص اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر سورہ فاتحہ کو پڑھ لے، یہ تسبیح اللہ کا لاڈلا بنا دیتی ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے مٹھی کو کھولنا ہے، 7 کالی مرچوں پر پھونک مارنی ہے، مٹھی کو دوبارہ بند کر لیں۔ یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی حاجت، اپنی مقصد، اپنی خواہش کو لے کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر سورہ فاتحہ کا یہ عمل عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ کریم فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، جاؤ یہ بندہ کیا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر یا کہارو سے پہلے 7 کالی مرچوں پر پھونک مارنی ہے، مٹھی کو دوبارہ بند کر لیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا کہارو کا وظیفہ ہے۔ یا کہارو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل کہا جاتا ہے۔ آپ نے موکل کے بارے میں سنا ہوگا، موکلات سے بہت سے شیطانی اور زمینی کام کروائے جاتے ہیں، موکلوں سے بہت سی مصیبت پریشانیوں کے حل کروائے جاتے ہیں، یہ روحانیت کے عمل میں آتا ہے۔ آپ نے کسی جعلی پیر فقیر کے پاس بالکل نہیں جانا، اپنی گھر میں بیٹھ کر 7 کالی مرچوں پر یا کہارو کا وظیفہ پڑھیں، اللہ کریم سے یا کہارو پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے کہ یا کہارو پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک موکل حاضر ہو جائے گا، کوئی فرشتہ آپ کے قریب آ جائے گا۔ آپ یا کہارو پڑھتے دوران اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے جائیں گے، آپ یا کہارو پڑھتے ہی جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یا کہارو کو پڑھتے چلے جانا ہے، یا کہارو یا کہارو یا کہارو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار یا کہارو پڑھتے دوران بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، بیٹی کے رشتوں میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہے، اللہ کریم یا کہارو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اللہ والو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد نصیب ہوگی۔ بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھنے سے جو شخص کہتا ہے کہ مجھے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ ہماری بندشیں، ہمارے جادو جنات کے اثرات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، آج 7 کالی مرچوں پر یا کہارو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ پر پرانے سے پرانا جادو ہے، پرانے سے پرانی نظر بد ہے، حسد ہے، رکاوٹیں ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں۔ یا کہارو پڑھتے ہی غیبی موکل حاضر ہوتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کے غیب سے خاتمہ فرماتا ہے۔ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ عاملین فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یا کہارو کا یہ خاص وظیفہ کرنے سے جو مانگتے ہیں وہ مل کر رہتا ہے، جو نہیں بھی مانگا جاتا اللہ وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ بن مانگے ہر حاجت، ہر مراد، ہر پریشانی، گھریلو جھگڑے، گھریلو مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، بیماری ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ 7 کالی مرچوں پر 101 بار یا کہارو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، نیت کے ساتھ یا کہارو کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ 101 بار یا کہارو کو نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ بعض وقت جلد بازی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس سے وظیفہ مٹھی کھول کر 7 کالی مرچوں پر پھونک مارنی ہے۔ آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 نام، جسے پڑھنے کے بعد آپ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ غور سے سنیے گا۔ یا کہارو سے بے اولادی کی بندش، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، غربت، تنگ دستی، ہر طرح کے مسائل، پریشانی، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب اس مشکل پریشانی سے نکلنے کے بعد اب ہر کوئی ایک ایسا حل بھی تو ہو کہ دوبارہ آپ پر کبھی جادو نہ ہو، دوبارہ جنات نہ اثر کریں، دوبارہ نظر بد اور کسی بھی طرح کی بے اولادی یا رشتوں کی بندش نہ ہو۔ آپ نے یا کہارو سے ان تمام مسائل سے نجات پانے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ وظیفہ بندشیں، رکاوٹیں ختم کروانے کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کی
جان تمام مسائل سے چھٹ جائے، تمام بندشوں سے چھٹ جائے، تمام مصیبتوں سے چھٹ جائے، تمام جادو جنات سے چھٹ جائے، تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا حفیظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظ یا سلام رب کریم کے دو صفاتی نام ہیں۔ ایک کا نام یا حفیظ کا مطلب ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلام کا مطلب ہے سلامتی دینے والی ذات۔ یا قہار کے بعد آپ نے یا حفیظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا حفیظ یا سلام رب کریم کے یہ دو نام پورا سال آپ کی حفاظت کریں گے۔ پورا سال نہ تو آپ پر نظر بد، حسد، جادو جنات کا اثر ہوگا، نہ ہی بیٹی کے رشتوں میں دوبارہ بندشیں لگیں گی۔ بہت سے لوگ اپنی جادو کا، اپنی بندشوں کا، اپنے کاروبار کا توڑ کرواتے ہیں، پھر چند دن بعد مسئلہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ فائدہ تو تب ہو کہ اگر آپ جادو جنات کا توڑ کرواتے ہیں، ان مسائل سے بچتے ہیں، تو ان کا مکمل توڑ ہو، آپ پر دوبارہ کبھی حملہ نہ ہو۔ اس لیے آپ نے یا قہار کے بعد یا حفیظ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظ یا سلام پورا سال آپ کی ہر طرح کی بندشوں سے، مسائل سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا سلیم یا حفیظ یا سلام دو بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا حفیظ یا حفیظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ 11 بار یا حفیظ یا سلام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے گا، سلامتی بھی فرمائے گا۔ اللہ ہر طرح کی نظر بد سے، حسد، جادو جنات سے، آپ کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم آپ کی پورے سال حفاظت فرمائے؟ آج یا حفیظ یا سلام پڑھ کر دیکھ لو، پورا سال آپ کی حفاظت ہوگی۔ ماہ سفر میں 7 کالی مرچوں پر آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب میں پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، پھر مٹھی کھول کر 7 کالی مرچوں پر پھونک مارے۔ 7 کالی مرچوں کو اب آپ نے کہاں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، یہ سب سے ضروری بات ہے۔ 7 کالی مرچوں کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر ٹیپ چڑھا لینی ہے، کاغذ میں لپیٹ کر، تاکہ کاغذ پھٹے نہ، 7 کالی مرچیں گر نہ جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ 7 کالی مرچوں کو کسی شاپر میں ڈالیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ان 7 کالی مرچوں کو آپ نے شاپر میں ڈال کر گھر کے کچن جہاں کھانا بنایا جاتا ہے کسی کونے میں رکھ دینی ہے، جہاں حفاظت سے پڑی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ گھر کے دکان کے گلے میں رکھ سکتے ہیں، دکان کے گلے میں رکھ سکتے ہیں، جہاں آپ اپنی قیمتی اشیاء، پیسہ، زیورات رکھتے ہیں۔ آپ 7 کالی مرچوں پر یہ 3 اعمال کرنے کے بعد ان کالی مرچوں پر کہاں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، یہ بھی بتا دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ ماہ سفر کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظیفہ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ ماہ سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یہ 3 اعمال کرے، اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگے، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ والوں سچی توبہ لازمی کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے وہ کچھ بھی کر لے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے، توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ سفر کے مہینے میں 7 کالی مرچوں پر یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں، تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ایک اور وظیفے کے ساتھ